السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور نئی کہانی. لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی یا میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. تو شروع کرتے ہیں ایک اور نئی کہانی. یہ کہانی میرے چینل پر کسی نے ریکویسٹ کی ہے اور یہ ان کی پہلی ریکویسٹ ہے تو میں پڑھنے لگی ہوں. پیمان عشق، اس کی رائٹر ہے فائزہ احمد. تو شروع کرتے ہیں پیمان عشق پارٹ 1. چھٹاک پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی، دور تک گئی تھی. اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا جو صدمے سے اپنے جہیز کے برتن کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہی تھی. سوری بھابھی، میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی. اس نے بے تاثر لہجے میں ان کے صدمے والے تاثرات دیکھ کر معذرت کی. منحوس ماری، تم دنیا میں میرے جہیز کی چیزیں توڑنے کے لیے آئی تھی کیا؟ آنسا بیگم نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے غصے سے باس پرس کی، جو بیزاری والے تاثرات سے انہیں دیکھ رہی تھی. وہ جواباً چپ ہی رہی تھی. ایک کپ چائے کیا بنانی پڑتی ہے، 100 برتن توڑ دیتی ہے، آنسا بیگم نحوست سے کہتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی. اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ابلتی چائے کو دیکھا. وہ اس گھر میں سب کی ڈانٹ سننے کے لیے ہی موجود تھی. پھوپھو، ایک کپ چائے میرے لیے بھی، حرم نے اجلت سے بالوں کو پونی کرتے ہوئے اس سے کہا. اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہلا دیا. تم کپ میں ڈال لو، میں کل بھی لیٹ ہو گئی تھی یونی کے لیے، اس نے حرم سے کہا، جو نفی میں سر ہلاتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی کہ اس کی کاموں سے جان جاتی تھی. پیمان نے تعصب سے سر جھٹکا. یار بھتیجے، ایک من کی ہی تو بات ہے. ظہیر صاحب نے ڈھیٹ انسان سے 100 بار کی کہی بات پھر سے دہرائی. سوری چاچو، لیکن ایک بزنس ٹائکون پر یہ ٹیچنگ والا کام سوٹ نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ایسے کاموں سے مجھے سخت چڑ ہے. اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کندھے اچھلا کر کہا. یار اشتہار دے چکا ہوں، سب جیسے ہی مجھے کوئی اچھا میتھس کا ٹیچر مل جائے گا بس تم فارغ. ظہیر صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا. چاچو ڈونٹ ٹیل می، اب میں ایسے کام کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ ویسے بھی بہت ٹف شیڈیول چل رہا ہے میرا. آپ جانتے ہیں سارا آفس دوبارہ سے سیٹ کروایا ہے، اوپر سے میٹنگز وغیرہ، بالکل بھی ٹائم نہیں بچ پاتا میرے پاس. اس نے ناک چڑھا کر کہا. یار 2 گھنٹے کی ہی تو بات ہے. انہوں نے سر پھرے کی پھر سے منت کی. وہ جواباً سر جھٹکتا ہی رہ گیا، جس پر ظہیر صاحب نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو گھورا. لیکن اس پر آج تک کسی کی گھوری کا کوئی اثر ہوا تھا جو اب ہوتا؟ وہ کافی کا سپ لیتا ہوا اپنی امپورٹنٹ میل چیک کرنے لگ گیا. اس نے بہت جلد بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا تھا. وہ جو کام کرتا تھا پوری لگن اور محنت سے کرتا تھا. اب دوسری طرف بھائی، وہ آ رہی ہے. سلیم نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کو کونی ماری، جو تیلی منہ میں ڈالے ارد گرد لاپرواہی سے نظریں دوڑاتا کھڑا ہوا تھا. سلیم کے کہنے پر اس نے جھٹ سے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ ریڈ سوٹ پہنے، کندھے پر کالا بیگ ڈالے، کالی ہی سینڈل پہنے، وہ تیزی سے سڑک کے کنارے چلتی بس کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی. سفیر کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چمکی تھی. وہ صبح سے ہی اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا. 1 منٹ استانی جی. اس کی شرارتی آواز پر وہ چونکی ضرور تھی لیکن رکی نہیں تھی. اب آپ ہمیں اگنور بھی کریں گی؟ سو سیڈ استانی جی. اس نے اچانک سے اس کے سامنے آتے ہوئے مصنوعی افسوس کیا. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماروں گی نا آئندہ اگر مجھے تنگ کیا تو. اس نے بھرپور غصے سے کہا، جو ہر روز اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا تھا. وہ ملک جمشید جانے مانے جاگیردار کا چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا، انتہائی بے باک اور لوفر پیمان کی نظر میں. اف، آپ کا تھپڑ مجھے کسی گلاب سے کم نہیں لگے گا استانی جی. سفیر نے خاص لوفرانہ انداز میں کہا. دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے کہتی دوسری سائڈ سے نکلتی جلدی سے قریب رکتی بس میں سوار ہو گئی. چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح تھے. بھائی استانی تو آپ کو دیکھتی تک نہیں، دلہن کیسے بناؤ گے انہیں؟ سلیم نے منہ بناتے ہوئے پوچھا. ارے یار، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے تو فرشتے بھی مانیں گے میرے سے شادی کرنے کے لیے. سفیر نے سنجیدگی سے دور جاتی بس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سلیم نے داڑھی کھجاتے ہوئے سر ہلا لیا.
آج کی ساری میٹنگز 1 بجے کے بعد کی رکھو۔ اس نے بلیک کافی کا مگ پکڑتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو ہدایت دی۔ اوکے سر۔ نیلم نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بندہ کب کیا کہہ دے کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ جا سکتی ہو اب تم۔ اس نے فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ کہاں ہو یونی گئے کہ نہیں؟ اس نے فون کی دوسری طرف سے اپنے کزن بھائی سے پوچھا۔ جی بھائی، میں تو یونی میں ہی ہوں، بلکہ پیریڈ لینے جا رہا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ شٹ اپ! تم جانتے ہو مہریز مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اگلے 10 منٹ میں مجھے یونی پہنچ کر کال کرو، ورنہ تم جانتے ہو اگلے 11ویں منٹ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ جی بھائی، جی بھائی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں سو رہا تھا، لیکن اب اسے یونی پہنچنا ہی تھا۔ جانتا تھا اپنے بھائی کو کہ وہ کال و قرار کا کتنا پکا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے فون بند کیا جب نیلم اجازت لے کر آئی۔ حسان سر آپ کو سر میر بلا رہے ہیں، نیلم نے سر جھکائے ہی کہا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، نیلم نے آہستہ سے کہا۔ جاؤ اور شاہان کو روم میں بھیجو۔ اس نے پینسل کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ تیسرے منٹ ہی شاہان روم میں اجازت لے کر آ گیا۔ میر رضا مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ اس نے تیکھی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ سر پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں میں کل آفس نہیں آیا تھا، اس نے لاچاری سے کہا۔ تمہیں تنخواہ میں کس بات کی دیتا ہوں، ایڈیٹ؟ تم ان پر ایک نظر تک نہیں رکھ سکتے؟ یو فول، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ لگاؤ جا کر۔ اس نے پینسل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے غصے سے اسے ڈانٹا۔ جی سر، میں بھی پتہ کرتا ہوں، وہ ہڑبڑا کر کہتا ہوا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے وہ ہونٹ بھیجے اپنے سوتیلے باپ کی سازش کے بارے میں سوچنے لگا، جو اسے زندگی کے ہر میدان میں ہارا ہوا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ مس پیمان، آج آپ پھر سے لیٹ ہو گئی؟ سر عدیل نے ٹیچرز کی اٹینڈنس لگاتے ہوئے اس سے گھور کر پوچھا۔ سوری سر، اس نے جلدی سے کہا۔ مس پیمان، آپ ایک اچھی ٹیچر ہے، اس لیے ہم آپ کو اتنا مارجن دے دیتے ہیں، بٹ اب دوسرے ٹیچر شکایت کرتے ہیں کہ مس پیمان کو لیٹ آنے پر کوئی پنشمنٹ کیوں نہیں ملتی؟ سر عدیل نے رجسٹر بند کرتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ سوری سر، ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، آگے سے دھیان رکھوں گی، اس نے جلدی سے کہا اور چیئر سے کھڑی ہو گئی۔ بہتر ہوگا آپ جا سکتی ہیں اب، انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ شکریہ کہتی ہوئی جلدی سے دوڑ کر ڈور کی طرف بڑھ گئی۔ عبد المنان، تمہارا اسائنمنٹ کہاں ہے؟ اس نے آئی برو اچکا کر اس سے پوچھا۔ سوری میم، وہ گھر پر رہ گیا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو تم بھی گھر پر ہی رہ جاتے، کیا ضرورت تھی یونی آنے کی؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوری، اگلی بار گھر ہی میں رہ جاؤں گا، میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اسے گھورتے دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ باہر چلے جاؤ، اس نے بورڈ کی طرف رخ موڑتے ہوئے قطعیت سے اسے آرڈر دیا، جس پر وہ خوش ہوتا جلدی سے باہر بھاگ گیا۔ پیمان نے تعصب سے اس کی پھرتیاں دیکھی۔ نالائق کہیں کا، پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے، وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ بلیک چمچماتی گاڑی یونی کی پارکنگ میں رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر اس کی گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ بلیک کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ یونی کی سب حسیناؤں نے اس دیوتا حسن کو دیوتائے حسن کے مالک انسان کو رشک سے دیکھا تھا، جو بے نیازی سے چلتا ہوا کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کرتا ہوا چلتا آ رہا تھا۔ پیچھے شاہان بھی تیز قدموں سے آ رہا تھا، وہ اس کا اسسٹنٹ تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا۔ جہاں خوزان عہد میر وہیں شاہان شجیل پایا جاتا تھا۔ میٹنگ فائنل کر دو، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا، وہ بات کرتا سیڑھی پر چڑھا ہی تھا جب سیڑھیاں اترتی پیمان سے زور سے ٹکراتی اس پر ہی گر پڑی۔ تصادم اچانک ہوا تھا، اس لیے دونوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پیمان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پھرتی سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ واٹ دی ہیل، وہ کھڑا ہوتا پھنکارا تھا۔ آپ اندھی ہے یا پھر لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق ہے آپ کو؟ اس نے غصے سے اسے جھاڑا۔ او ہیلو مسٹر، اندھے ہوں گے تم اور لڑکیوں سے ٹکرانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہوں گے تم، منہ سنبھال کر بات کرو، اس نے چادر درست کرتے ہوئے خوزان عہد میر کو کھڑی کھڑی سناتی تھی، جس کے آگے بڑے بڑے کانپ جایا کرتے تھے۔ شکل دیکھو اپنی، تم سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈنے کا خوزان عہد میر، ڈسکسٹنگ، وہ غصے سے کہتا ہوا اوپر پرنسپل روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ہونک سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بدتمیز انسان، خود تو جیسے پرنس چارمنگ ہے، وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔
میں 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کی یونی کو ٹائم نہیں دے سکتا ڈیئر چاچو، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے راج دلارے، تمہارے 2 گھنٹے میرے لیے کتنے قیمتی ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں جانتا تھا میرا پرنس مجھے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ظہیر صاحب نے خوشی سے چمکتے چہرے سے اس کی بے انتہا خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غرور سے مسکرایا۔ میں چلتا ہوں، کل 11 سے 12 تک پڑھا دوں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گیا۔ شاہان بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ برو، وہ رکا تھا، پلٹا نہیں۔ برو، آئی ایم سوری، آئندہ ٹائم پر یوں نہیں آؤں گا، محیز نے معصومیت سے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ کتنی بار یہی الفاظ تم مجھ سے کہہ چکے ہو؟ اس نے گھور کر اپنے چھوٹے بھائی کو پوچھا۔ اب کی دفعہ میں سچ بول رہا ہوں برو، اس نے مصنوعی شرمندگی سے کہا۔ گڈ، لیکن تمہارے 1 ہفتے کی پاکٹ منی بند، وہ کہتا ہوا بلیک گاگلز لگاتا تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ کھلے منہ سے اپنے چالاک بھائی کی پشت کو صدمے سے دیکھ کر رہ گیا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی چونا نہیں لگا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کیوں ہر وقت کھاتی رہتی ہو؟ کھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ کل کو یونی جاؤ گی، کوئی دوست نہیں بنے گا تمہارا۔ مامی سے صبح صبح ہی جھاڑ پڑ چکی تھی اسے۔ کہاں کھاتی ہوں، 3 ٹائم 1 روٹی ہی تو کھاتی ہوں مامی، اس نے منمناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ آگے سے بکواس مت کیا کرو، جو کہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں، سمجھی تم؟ فریحہ بیگم نے اس کے سر پر جھاپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں سب میرا کھایا پیا گنتے ہیں۔ کرتی ہوں ابو کو فون، لے جائے آ کر مجھے یہاں سے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی، ماں مر چکی تھی، باپ دوسری شادی کر چکا تھا۔ وہ 1 مہینے سے یہاں تھی کیونکہ باپ سمیت ان کی دوسری فیملی بیرون ملک گھومنے گئے ہوئے تھے، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح کسی نے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ بہت حساس تھی، کہتی کسی سے نہیں تھی، بس اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ پشمینہ میری بچی، اپنی نانی کو چائے دے جاؤ۔ نانی نے ہال میں آتے ہوئے اپنے دل کے ٹکڑے کو کہا۔ جی نانی، ابھی لائی، اس نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک خوبصورت شکل کی متناسب جسم کی مالک تھی، لیکن اسے سب موٹی ہی کہتے تھے، جس پر وہ خوب چڑھتی تھی۔ شبیر بھائی آ رہے ہیں، کل یا پرسوں تیاری کر لینا تم دونوں، ملک داؤد نے کھانا کھاتے ہوئے آسا اور عدیل بیگم سے کہا۔ روٹی کا نوالا توڑتی پیمان ساکت ہو گئی۔ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ جواب میں ملک داؤد نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے وہ کس ٹائم آئیں گے؟ میں یونی سے چھٹی لے لوں گی، اس نے ان کی گھورتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے وضاحت دی۔ حرم اور منان آپس میں لڑتے ہوئے ڈنر کر رہے تھے۔ جو چیز حرم پکڑنے لگتی وہ منان پکڑ لیتا، اور جو منان پکڑنے لگتا وہ حرم جھٹ سے اٹھا لیتی۔ وہ دونوں ایسے ہی آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے، ملک داؤد سے چھپ کر۔ وہ کون سا کسی کو اپنے آنے کا ٹائم بتاتے ہیں؟ عدیلہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ پیمان مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے ان 10 کروڑ کا کیا کیا ہے جو بینک سے نکلوائے تھے کل؟ میر رضا نے لنچ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، جو کافی پیتا مسکرایا تھا۔ اوہ کم آن مسٹر رضا میر، وہ میرے پیسے ہیں، میں جہاں چاہوں انہیں خرچ کروں، مجھ سے کوئی پاس برس نہیں کر سکتا، اس نے زج کرتی مسکراہٹ سے انہیں بتایا۔ عائلہ بیگم نے سنجیدگی سے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھا۔ خزان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ تم سے باس پرس نہیں، جسٹ پوچھ رہے ہیں، عائلہ نے اسے ڈانٹا۔ ظہیر صاحب نے تعصب سے اسے دیکھا، جو ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے لاپرواہ سا بیٹھا تھا۔ سوری مام، لیکن میں کسی کو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایکسکیوز می ایوری ون، وہ کندھے اچکا کر کہتا ہوا اوپر اپنے کمروں میں چلا گیا۔ دوسرے پوشن میں صرف وہ اکیلا رہتا تھا، کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دیکھ رہی ہو تم دونوں کتنا خودسر اور بگڑ گیا ہے؟ دیکھ رہے ہو تم دونوں کتنا خودسر اور بگڑ گیا ہے، یہ سخت تنگ ہوں میں اس کی حرکتوں سے، رضا صاحب غصے سے کہتے ہوئے چیئر کھسکا کر اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ بھابھی اب پریشان نہ ہو، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ظہیر نے عائلہ کو پریشان دیکھ کر انہیں تسلی دی، جس پر عائلہ نے نا امیدی سے سر جھٹکا۔ احد میر، رضا میر، ظہیر میر، یہ تینوں بھائی اور ایک بہن تھی جو شادی کے بعد لندن میں سیٹل تھی۔ والدہ نے ان کے بچپن میں ہی
والدہ تو ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ والد اشتیاق میر آج سے 5 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے تھے۔ عائلہ اور عہد کی شادی اشتیاق صاحب نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ عہد صاحب بہت محنتی انسان تھے۔ انہوں نے باپ کے بزنس کو جلد ہی ترقی کی راہ پر لے گئے تھے۔ ساتھ ہی رضا میر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ظہیر صاحب پڑھتے تھے، انہیں بزنس وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عہد میر کا 5 سال کا بیٹا خوزان تھا جب وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ حادثہ سب کے لیے ہی بہت مشکل تھا، خاص کر خوزان کے لیے، جس کی اپنے باپ میں جان بستی تھی۔ عائلہ اسے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ ہی گھر سے نکلتا تھا۔ اسے سب نے بہت بہلانے کی کوشش کی، لیکن اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اشتیاق نے عہد کے انتقال کے سال بعد عائلہ اور رضا کا نکاح کروا دیا۔ وہ دونوں ہی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اشتیاق میر نے زبردستی ان دونوں کو پاک بندھن میں باندھ دیا تھا، جس پر خوزان اندر ہی اندر گھلنے لگا تھا۔ وہ ضد کر کے باہر چلا گیا۔ وہ نہ ماں سے بات کرتا تھا، نہ رضا نہ دادا سے، بس ظہیر سے بات کر لیتا تھا کبھی کبھی۔ وہ بچپن سے جوانی تک لندن میں اپنی پھپھو کے پاس رہا۔ وہ اشتیاق میر کے ہارٹ اٹیک پر آیا تھا۔ دادا مرنے سے پہلے اسے گلے لگا کر خوب روئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد عائلہ نے بہت منتوں سے اسے پاکستان میں روکا تھا۔ رضا میر اور عائلہ کی ایک بیٹی تھی، مریم، جسے خوزان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جبکہ رضا میر کی اپنی بیٹی میں جان بستی تھی۔ رضا میر نے بھی خوزان سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، بلکہ انہیں اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظہیر صاحب کی شادی نائمہ بیگم سے ہوئی تھی۔ اپنے رشتہ داروں میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 1 نمبر کا شرارتی اور پڑھائی سے کوسوں دور بھاگنے والا، خوزان پر جان دینے والا مہریز۔ استانی جی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہے، خیریت ہے جی؟ سفیر نے اس کے سامنے آ کر جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب جاہل انسان، تمہاری شکایت میں اپنے بھائی سے کروں گی، تمہیں تو وہی سبق سکھائیں گے۔ اب پیمان نے چادر پیشانی پر کھینچتے ہوئے اس سے کہا۔ آپ کے بھائیوں کو جانتا ہوں ڈیئر، آخر رشتہ دار ہو تمہارا، اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے طنز سے کہا۔ بکواس بند کرو یو ایڈیٹ، وہ غصے سے کہتی ہوئی بس کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے اس نے پرسوچ نظروں سے بس میں سوار ہوتی پیمان کو دیکھا۔ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا میری جان، اس نے ہونٹ بھینچ کر خود سے کہا۔ بھائی، کچھ منی کی ضرورت ہے، اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ کتنی منی کی؟ ویسے بھی تمہیں اس پورے ہفتے کوئی پاکٹ منی نہیں دے گا، سب کو کہہ چکا ہوں میں، اس نے خود پر پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، اب کوئی کلاس بنک نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی ٹیوٹر کو بھگاؤں گا، پلیز بس 10,000 دے دے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مہریز، مجھے سخت نفرت ہے پڑھائی کو سیریس نہ لینے والوں سے۔ سوری بھائی، اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ گڈ، پیسے تمہیں تمہاری پنشمنٹ کے پورا ہونے کے بعد ملے گا، سو مجھے تیار ہونے دو، جاؤ یہاں سے۔ اس کے بے لچک لہجے پر وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ تمہیں دیر نہیں ہو رہی یونی سے؟ خوزان نے اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر ٹوکا۔ برو، 1000 ہی دے دے، اس کے پیارے سے لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ یہ لو، بھاگو اب یونی۔ اس نے اسے 1000 ہی دیا تھا، جبکہ مہریز کو امید تھی 5000 تو دے ہی دے گئی، لیکن ہائے رے، اس کا بھائی اس سے زیادہ چالاک تھا۔ مہریز دانت پیستا ہوا اس کے پوشن سے نکل گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ خوبصورت شخص اس کے پاس سے گزر گیا تھا بنا اسے دیکھے۔ یہ تو وہی مغرور انسان ہے جو ٹکرانے پر معذرت تو دور، اوپر سے اسے باتیں سنا کر چلتا بنا تھا۔ پیمان نے پلٹ کر اس کی پشت دیکھی، جو بلوٹوتھ کان سے لگائے تیز تیز کسی سے باتیں کرتا ہوا BCom کی کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے سوچا، پھر کندھے اچکاتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف بڑھی جب پیچھے سے کسی سے ٹکرائی ہوئی آواز آئی۔ ٹکرائی تھی وہ، سوری۔ پشمینہ نے شرمندگی سے نیچے گرا اس کا بیگ اسے دیتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، اس یونی میں نہیں ہیں آپ؟ پیمان نے اس کے ہوک شکل دیکھ کر اندازاً پوچھا۔ جی، میرا کل ہی ایڈمیشن ہوا ہے یہاں، اس نے پریشانی سے کہا۔ کس سبجیکٹ میں لیا ہے؟ پیمان نے اس کی پیاری سی شکل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آرٹس میں لیا ہے، کچھ بدتمیز لڑکوں نے مجھے غلط جگہ پہنچا دیا تھا۔
اوہ ڈونٹ وری، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، پیمان مسکرا کر کہتی ہوئی پلٹی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی، اور یہ لڑکی سب سے سوبر اور اچھی لگی تھی اسے۔ وہ وائٹ بورڈ پر لکھتا اپنے اونچے قد سمیت اپنی دلکش پرسنالٹی سے سب اسٹوڈنٹس کو چونکا گیا تھا۔ سب اسے محبت اور اشتیاق سے دیکھ رہے تھے، خاص کر صبا جو ساری کلاس میں سب سے لائق فائق تھی۔ وہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ گال پر ہاتھ رکھے بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوست نے اسے ٹوکا مارا، لیکن وہ صرف خوزان عہد کی طرف ہی متوجہ تھی۔ ایسا ٹیچر اس نے کب دیکھا تھا؟ وہ بڑی محبت سے وائٹ بورڈ پر میتھس کے سوال لکھتا، ساتھ ساتھ انہیں سمجھا بھی رہا تھا۔ یار یہ بندہ مجھے دل و جان سے پیارا لگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ صبا نے اپنی دوست سے بے بسی سے کہا۔ یار وہ اس یونی کے اونر کے بھتیجے ہے، اور علی بتا رہا تھا سر نے بہت مشکل سے انہیں کنونس کیا ہے 2 گھنٹوں کے لیے۔ ہائے اللہ، میرا دل لے اڑا ہے یہ، اب میں کیا کروں؟ صبا نے مسکرا کر کہا۔ نیلی نے تعصب سے حجاب اوڑھے اپنی فرینڈ کو دیکھا جو بڑے مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تم نے مجھے غلط راستہ کیوں دکھایا؟ میں تمہاری شکایت کروں گی پرنسپل سے، پشمینہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ او ہیلو، آپ کو ہم نے صحیح راستہ دکھایا تھا، آپ خود کہیں بھٹک گئی تو میرا کیا قصور اس میں؟ ہاں، اس نے مصنوعی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ محیز کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی سپاٹ آواز پر وہ جلدی سے اپنے برو کی طرف پلٹا۔ سر اس نے مجھے آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بند کیا ہے، پشمینہ نے جلدی سے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس کی شکایت کی۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں کب کسی کو تنگ کرتا ہوں؟ اس نے رونی والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گھر میں ملو، تمہیں تو میں اچھی طرح رلاتا ہوں آج۔ اس کی طرف سے سوری، آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، وہ نرم سے لہجے میں پشمینہ سے کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے اس نے اسے گھورا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی پلٹی تھی۔ فسادتن کہیں کی، محیز غصے سے کہتا جلدی سے اپنے بھائی کے پیچھے بھاگا۔ مٹھائی کھاؤ، تمہارے لیے ہی ہے، عدیلہ بیگم نے کچن میں برتن دھوتی پیمان کے آگے پلیٹ کرتے ہوئے طنز سے کہا۔ میرے لیے؟ کس نے دی؟ اس نے پلیٹ پکڑتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ بات طے کر دی ہے تمہاری سفیر سے، تمہارے بھائی نے، شکر ہے کوئی تو رشتہ آیا تمہارے لیے، ورنہ کوئی جھوٹے منہ تک نہیں پوچھتا تھا۔ پریشان رہتے ہیں دواد صاحب تمہاری وجہ سے۔ عدیلہ تیروں کا وار کرتی ہوئی جا چکی تھی۔ اسے ساکت چھوڑے اس نے پلیٹ میں دیکھا جہاں رنگ برنگی مٹھائی اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی وہ تیزی سے ہال روم میں آئی جہاں سب بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کس سے پوچھ کر آپ نے میری بات طے کی ہے اس سفیر سے؟ پیمان نے ملک دواد کو دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہائے ہائے لڑکی، کوئی شرم بھی ہے تم میں یا نہیں؟ کیسے منہ پھاڑ کر اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو؟ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں، اس نے سپاٹ سے لہجے میں انہیں چپ کروایا۔ ہمارے خاندان میں رواج نہیں لڑکیوں سے پوچھنے کا، جاؤ، اب سفیر اچھا لڑکا ہے اور سب سے اچھی بات ہماری برادری کا ہے، ملک خاور نے اس بار سخت لہجے میں اسے جواب دیا۔ اس نے سر ہلایا، پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر گرتی وہ ہمیشہ کی طرح ہچکیوں سے روتی رہی۔ کون ہے میرا اپنا؟ کوئی نہیں، بس نام کے رشتے ہیں یہ، وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ دوسری طرف خوزان مسکرایا۔ شاہان کل کو اس کے خلاف جھوٹا کیس بنا کر اسے آفس سے چلتا کرو، مجھے غدار لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اوکے سر میم آپ کے لیے آج کل لڑکیاں دیکھ رہی ہے، شاہان نے تازہ معلومات سے اسے آگاہ کیا۔ ریئلی؟ اس نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ یس سر۔ گڈ، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اب چہرے پر پرسوچ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھا معمول کے مطابق پین ہاتھوں میں گھماتا اپنی سیکرٹری سے آج کا شیڈول سن رہا تھا۔ سر آپ کا ٹائم ہو گیا ہے یونی جانے کا، نیلم نے اسے وقت کا احساس کروایا۔ 2 بجے میری کزن لندن سے آ رہی ہے، اسے پک کروا لینا۔ اس نے کوٹ کو چیئر کی بیک سے پکڑتے ہوئے سنجیدگی سے اسے ہدایت کی۔ اوکے سر، نیلم کہہ کر اس کے روم سے باہر آئی۔ شاہان جلدی سے اس کے پیچھے چلتا اس کی گاڑی کا ڈور کھولتا ہوا آگے بیٹھا تھا اور خوزان عہد میر پیچھے بیٹھا اپنے فون میں آئی ضروری ای میلز چیک کرنے لگا۔
यूनी में एक शान से तेज़ कदमों से चलता वो सीधा क्लास में गया था। तुम कल से बहुत परेशान हो? निशा ने पेपर्स चेक करते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा। नहीं, वैसे ही आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस इसीलिए थोड़ी तबीयत ख़राब है। पैमान ने पेपर्स को पिनअप करते हुए आहिस्ता से कहा। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कोई बात तो ज़रूर है। निशा ने बैग कंधे पर रखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। पैमान मसनूई सा मुस्कुराई। चलो, जाना नहीं है? 4 बज चुके हैं, सारी यूनी तो घर चली गई है। निशा ने उसे हुनूस बैठा देखकर टोका। नहीं, मैं आज ही पेपर्स चेक करके ही घर जाऊंगी। तुम जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, उसने हल्की सी मुस्कान से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, निशा कहती हुई क्लासरूम से निकल गई। पैमान ने उसके जाने के बाद बुक्स और पेपर्स बंद कर बैग में रखे चेयर से सर टिकाती वो आंखें मूंद गई थी कि उसका घर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो जो रात की जागी थी, पता नहीं कैसे उसकी आंख लग गई थी और वो नींद की वादियों में खो गई थी। तेरे मामू जो चना चाट लाए हैं वो कहाँ है? फरीहा बेगम ने हॉल में आते हुए उससे पूछा। मामी, वो तो आयशा ने अपनी फ्रेंड्स को सर्व कर दी है, उसने किताब बंद करते हुए उन्हें जवाब दिया। उसने कहा और तुमने सर्व कर दी? अरे, वो चाट मैंने मेहमानों के आगे रखनी थी, नास मारी कहीं की। चल उठ, अब जल्दी से चाट बना, फरीहा ने गुस्से से उसे ऑर्डर दिया। मामी, मैं क्यों बनाऊँ चाट? आयशा बनाए ना, उसने अपनी फ्रेंड्स को सर्व की है, मैंने नहीं, उसने किताब खोलते हुए मुंह बनाते हुए कहा। अरे गजब खुदा का, कैसे मामी को जवाब दे रही है, शर्म लिहाज सब बेच कर खाई हुई है क्या? हमारे घर रहती हो, ऊपर से बातें भी हमें ही सुना रही हो। फरीहा ने उसकी बुक्स छीनकर उसे अच्छा खासा डांट दिया था। मामी, ये घर मेरी नानी का भी है, उसने मनमनाते हुए कहा। दिल तो कर रहा है एक ज़ोर से झापड़ मारूं तुम्हारे सर पर। जल्दी उठो, साथ आयशा को लगाओ और चाट तैयार करो, फरीहा बेगम गुस्से से कहती हुई लाउंज से निकल गई। उफ, तंग आ गई हूँ मैं इन कामों से, बुक को पटकते हुए वो झिंझिलाई। कोई नहीं, बहुत जल्द मेरा खुद का एक घर होगा जिसमें मैं सिर्फ अपनी मर्जी चलाऊंगी, इंशाअल्लाह, उसने सोफे से उठते हुए खुद को तसल्ली दी। तुमसे शादी कौन करेगा मोटी? सलमान ने उसकी बात सुनकर तंज से पूछा। मोटे तुम होंगे, समझे, और शादी ऐसे लड़के से मेरी होगी, पूरे ख़ानदान में ऐसा लड़का नहीं होगा, समझे तुम, वो तनक कर कहती हुई आयशा के कमरे में चली गई। सलमान ने तंज से मुस्कुराते हुए कंधे झटके। अब उस पगली को क्या पता, उसकी मंगनी तो सलमान से खुद उसके अब्बू ने तय की हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ लाउंज से बाहर चला गया। हाय खुजान, अलीशा भागती हुई उसके गले से लगी थी। कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ट्रैवल में? उसने उसके गिर्द बाहों को हिसार खींचते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, बस थक गई हूँ थोड़ी, अलीशा ने उसके गले में बाहें हमायल करते हुए लाड़ से कहा। चलो फिर घर चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो, फिर रात को तुम्हें डिनर बाहर से करवाऊँगा। वो उसे खुद से अलग करता धीमे से कहता उसे लिए गाड़ी में बैठ गया। वैसे तुम पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, क्या बात है? हाँ, उसने गौर से उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। थैंक्स डियर, उसने हल्की सी मुस्कान से अपनी तारीफ वसूल की। तुमने अर्जेंट बुलाया मुझे, पहले जब मैं कहती थी तो मना कर देते थे, अलीशा ने मिरर में बाल सेट करते हुए उससे पूछा। बस अब मैं मम्मा को उनकी बहू से मिलवाना चाहता हूँ, उसके वाज़े इजहार पर वो खिल उठी थी। शुक्र है तुमने मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट तो की, वैसे तुम ना भी करते तो शादी मैंने तुमसे ही करनी थी, अलीशा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए इंग्लिश लबो लहजे में कहा। जवाबन वो खामोश ही रहा। मेरा मोबाइल? अचानक से उसे ख्याल आया कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। क्या हुआ, अलीशा ने हैरानी से पूछा, जो पॉकेट और बैग वगैरह देख रहा था जिसमें लैपटॉप था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मोबाइल यूनी में छोड़ आया हूँ, उसने गहरा सांस लेते हुए अफसोस से कहा। ओह कोई बात नहीं, तुम सुबह जाकर ले लेना जहाँ तुमने रखा था, अलीशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। नो डियर, मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, मुझे लाखों कांटेक्ट करने होते हैं, मीटिंग्स का शेड्यूल वगैरह। तुम घर जाओ, मैं आकर तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त यूनी तो बंद हो गई ना, अलीशा ने वॉच पर टाइम देखते हुए कहा, जहाँ शाम के 6 बज रहे थे। ये मेरे लिए इतना बड़ा हेडेक नहीं है, सो डोंट वरी, तुम अंदर जाओ, मैं 10 मिनट तक आ जाऊँगा। बाय स्वीट हार्ट, उसने कहते ही घर के आगे उतारा। खुद ड्राइवर को इजलत में यूनी पहुंचने की हिदायत दी।
ہے یہ اندھیرا کیسا ہے؟ پیمان چیئر سے اٹھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ وہ پریشانی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا؟ دروازہ تو لاک تھا باہر سے۔ ہاں یہ کیا؟ میں سو گئی تھی اور یہ لوگ مجھے بند کر گئے۔ اف، میں گھر نہ گئی تو؟ اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھول دو، میں اندر بند ہو گئی ہوں۔ وہ دروازہ پٹک پیٹتی زور سے چلائی تھی، لیکن سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کوئی سن کیوں نہیں رہا؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ کھڑکی کا خیال آتے ہی وہ کھڑکی کی طرف بھاگی تھی، لیکن کھڑکی کو بند دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ فون کرتی ہوں منان کو۔ وہ موبائل نکالتی اس کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ کہاں چلا گیا ہے؟ گھر پر کرتی ہوں۔ یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی بے چینی سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ آنٹی کیسی ہے آپ؟ علیشا نے ان کے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تم اچانک سے آ گئی، بتایا بھی نہیں؟ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ بس دل کیا خوزی سے اور آپ سے سب سے ملنے کا، تو بس میں چلی آئی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہائے علیشا ڈیئر، محیز نے اس کے شہد رنگ بال پیچھے سے کھینچتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اف، میرے بال مت خراب کرو، علیشا نے منہ بناتے ہوئے کہہ کر اپنے بال درست کیے۔ تمہیں تو پاکستان پسند نہیں، پھر کیوں یہاں آ گئی ہمارے وطن میں؟ محیز نے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میں خوزی کے لیے آئی ہوں، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا، جبکہ آئلہ نے ٹھنڈی سانس بھری کہ وہ انہیں بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ دروازہ کھولو، خزان نے چوکیدار سے کہا۔ وہ سر جی، چابیاں تو نوازے کے پاس ہوتی ہے، میں تو بس یہاں رات کو چوکیداری کرتا ہوں، اس آدمی نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اف، اب یہ نواز کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد بے چینی سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ جی وہ یہاں کا سپروائزر ہے، چابیاں اسی کے پاس ہوتی ہے جی، میری ڈیوٹی تو بس رات کو ہوتی ہے، چوکیدار نے اس شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ وہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی ڈرائیو کی۔ کوئی ہے؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ بھائی لوگ سب کہاں ہیں؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈنے تک نہیں آئے؟ اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ سارے یونی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مین سوئچ سے لائٹ بند کی جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں موبائل کی ٹارچ سے روشنی کی ہوئی تھی۔ دھم دھم تیز قدموں کی چلتی آواز پر وہ چونکی۔ یہ کون ہوگا؟ کیا میرے گھر والے ہوں گے؟ وہ سوچتی جھٹ سے بینچ سے اٹھتی دروازے تک آئی۔ بھائی میں کمرے میں بند ہو گئی ہوں، پلیز مجھے نکالیں یہاں سے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ جانتے ہیں، پلیز جلدی سے دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا کہ چلا کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ دیوار پھلانگتا ہوا یونی میں کودا تھا۔ وہ ٹارچ جلائے تیز قدموں سے مین دروازے کی طرف آیا۔ دروازے کو سائلنس پسٹل سے لاک توڑتا ہوا وہ اندر گھس گیا۔ وہ اپنی کلاس میں آیا جہاں اس کا گولڈ اسمارٹ فون چمک رہا تھا کہ یونی میں رول تھا، کوئی کسی کی پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے، اس لیے کوئی کسی کی چیز چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا، اسے پہلی فرصت میں یونی سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ وہ موبائل پکڑتا، پسٹل وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اسے جیب میں رکھتا کوریڈور میں آیا، لیکن اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ واضح دروازہ پیٹنے اور کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چونکتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا، آواز کونے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتا اس کمرے کی طرف بڑھا، اب واضح کسی کے چلانے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔